مولانا اس کا نشان اب تک موجود ہے، وہ نشان اب تک موجود ہے۔ رکن یمنی کی جانب جب مولا کائنات پیدا ہوئے تو کسی شاعر نے کیا خوب بات کہی کہ وہ وجہ تعظیم حرم ہے، وجہ تعظیم حرم ہے، حاجی کو جلی یاد آئے۔ حج کا مطلب یہ ہے کہ حاجی کو ولی یاد آئے۔ میں نے کعبے میں رکھی یہ نشانی تاکہ میرے گھر میں میرے بندوں کو علی یاد آئے۔ عجب کہانی ہے، دین اسلام پر ہر وقت جوانی ہے۔ خدا کے دین کی عجب کہانی ہے، خدا کے دین کی عجب کہانی ہے، دین اسلام پر ہر وقت جوانی ہے۔ اور یہ جو آتی ہے اذان منبر سے یا علی، یہ میرے بچوں کی مہربانی ہے۔ جنگ تبوک کو چھوڑ کر ہر جنگ میں شامل ہے۔ دیکھیے نا وہ کسی نے کیا خوب بات کی، جو مولا علی کا مقدر ہے نا اس پہ شاعر نے بات لکھی، کیونکہ کچھ صحابی ہے جو 4 میں ہے وہ 5 میں نہیں ہے، جو 5 میں وہ 10 میں نہیں ہے، جو 10 میں ہے 12 میں نہیں ہے، جو 12 میں وہ 313 میں نہیں ہے۔ لیکن مولا کائنات کی ذات کیا، وہ کہتے 4 خلفائے راشدین میں علی، 5 پنجتن میں علی، 10 عشرہ مبشرہ میں بھی علی، 12 امام میں بھی علی، 313 اصحاب بدر میں بھی علی، میثاق مدینہ میں بھی علی، غدیر خم میں بھی علی، بیعت رضوان میں بھی علی، صلح حدیبیہ میں بھی علی، خیبر میں بھی علی، خندق میں بھی علی، کعبہ گواہ وہ کہتے ہیں ہجرت کی شب رسول کے بستر میں بھی علی، اور مصطفیٰ کی لحد میں بھی علی، محراب میں علی ہے تو منبر میں بھی علی، محراب میں علی ہے تو منبر میں بھی علی، کعبہ گواہ دوش پیغمبر میں بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر میں بھی علی، سلمان میں علی ہے تو بوذر میں بھی علی، کرنال کی زمین کے کلندر میں بھی علی، ہر جا علی ملیں گے، ہر جا علی ملیں گے، ندامن بچائیے، ممکن اگر بچنا ہے، اگر جسے بچنا ہے تو پھر جہنم میں جائیے۔ تھک گئے نہ یہ تھکے نہ میں تھکا، آپ تھکے بنا کچھ کیے ہوئے؟ کتنے لوگ نہیں تھکے بھائی، اور کتنے لوگ تھک چکے؟ پھر لگا دیا جائے وہ نعرہ جو نعرہ طاقت دیتا ہے۔ باپو کرناٹک میں جو بچی نے جس جرت کا، جس بہادری کا اظہار کیا نا، 1 لاکھ پیر جو نہ کر سکے وہ تنہا بچی کر گئی۔ 1 لاکھ سجادہ نشین، کتی نشین، مولوی، مفتی، عالم، فاضل، حافظ جو نہ کر سکے وہ تنہا کرناٹک کی بچی کر گئی۔ اور بھائی کیا کر گئی؟ کیا کر گئی؟ وہ کر گئی۔ ہم سنتے تھے کہ سیدہ زینب نے دربار یزید میں خطبہ دیا، کیسے دیا، کب دیا، کس جرت مندی کا اظہار کیا اور کس طرح سے دیا، ہمیں نہیں معلوم۔ ہم پڑھتے آئے، تاریخ میں سنتا ہے، اس بچی کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ وہاں تو نہ دیکھا، ایسا دیا کہ جب باقی طاقتوں نے آواز بلند کی تو اس بچی نے کنیز زینب بن کے کہا کہ
تو زینب تو دور کی بات ہے، زینب کی غلام کہتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ جواب یہ تھا، وہ بیٹی کا جواب یہ تھا میری بہن کا کہ قدم جو آگے بڑھ گئے وہ لوٹا نہیں سکتے، وہ سامنے موت بھی تو پیچھے جا نہیں سکتے، گھروں سے نکل گئے ہم نعرہ تکبیر کے ساتھ، کسی کے باپ کے قابو میں ہم بھی جا نہیں سکتے۔ بات چادر کی تھی تو چادر کی بات ہے تو اس ملکہ تطہیر کو کیسے بھول جاؤں؟ ساس کا قرض ہے جو ادا کرتا ہوں، ساس کا قرض ہے جو ادا کرتا ہوں، ذکر نبی ذکر خدا کرتا ہوں، اور جب بیٹیاں سر پہ چادر اوڑھ کر نکلتی ہے تو اے فاطمہ میں تجھے دعائیں دیتا ہوں، اے سیدہ میں تجھے دعائیں دیتا ہوں۔ ارے سنو، اس بچی نے بتا دیا کہ سیدہ طیبہ کے گھر کی بیٹیاں میں ابھی دور ہے، ہم غلاموں سے تو نپٹ کے دکھاؤ، اور تم مردوں کو، آپ یہاں رک کر، تم مردوں کو اس نے غیرت کا پیغام دیا، تم بازار جا کر ٹوپیاں اتار دیتے ہو، تم بازار کے رخ میں جاؤ ٹوپیاں دے، کیا ہے بھائی؟ نہیں ماحول خراب ہے۔ اس بچی نے بتا دیا کہ ماحول کوئی بھی ہو، دور کوئی بھی ہو، چچا علی کا ہوگا، علی کے بچوں کا ہوگا، اور سیرت جو علی کی بیٹی کی اپنا لے پھر سر اٹھا کے چلتی ہے۔ اور میری ماں بہنوں کو بھی اس بیٹی نے پیغام دیا کہ تمہیں اکھڑ پر دوپٹے سنبھالنے کی توفیق نہیں ہے، اس بچی نے کفر کے سامنے اپنا حجاب سنبھال، تمہیں اکھڑ کے چوک پر دوپٹوں کا خیال نہیں ہے، اس بچی نے کفر کے جھرمٹ میں سیدہ کو راضی کیا، سیدہ کو راضی کیا۔ اب اس بچی کے لیے لگاؤں گا، کسی پیر کے لیے نہیں، کسی مولوی کے لیے نہیں، کیوں لگاؤں؟ جو کام 1 لاکھ پیر نہیں کر سکے وہ تنہا کر گئی۔ بڑے بڑے سجادہ یوں بیٹھے تھے، ہاتھ چما رہے تھے، پیر چما رہے تھے، اس نے کہا سجادوں بیٹھے رہو، کنیز زینب آ چکی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، اور یہ نعرہ جو منکروں کے پیٹ میں مروڑ پیدا کرتا ہے، اور پاکستان کے دجالیوں کو ہمارا میسج ہے کہ باطل کا کر خاتمہ، باطل کا کر خاتمہ، عظمت و شان سیدہ زینب، کرم ہم پر سارا سیدہ، کرم ہم پر سارا سیدہ، وہ جو بیٹی تھی نا، بیٹی وہ لیرکس ہے، لیرکس سنے واہ 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 واہ، باپو پڑھو، ہمیں تو یہ بہت ساری مجھے یاد یاد دی، لیکن سب سے بڑی بات آپ کو بتاؤں، 170 ملین کروڑ ڈالر کی جو فیشن انڈسٹری ہے نا، فیشن انڈسٹری اس پہ لعنت بھیجی ہے، وہ اس نے فیشن انڈسٹری کے اوپر لعنت بھیجی ہے، اور یہ جملہ دیا ہے کہ بلندیوں سے بلند ہے مقام زینب کا، بلندیوں سے بلند ہے مقام زینب کا، درود پڑھ کے لیا کرتے نام زینب کا، سر پہ چادریں اب بھی گواہی دیتی ہے کہ پردہ داری کا سارا نظام زینب کا، میری بہنوں حجاب لازم ہے، اے یہ تم کو پیغام زینب کا۔ واہ 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 واہ، اور آپ کلام نکالیے، میں ایک بات سناتا ہوں۔ سیدہ زینب نے دربار یزید میں خطبہ دیا، مولانا توجہ، علماء اکرام اور تمام سامعین، آپ نے سنا ہے تاریخ کے حوالے سے کہ سیدہ زینب نے دربار یزید میں خطبہ دیا۔ اب میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں، ہمارے سامنے توجہ رکھنا، 2 مثال ہیں، شرم و حیا اور اپنے آپ کو چھپانا جب پڑا تو ہمیں مثال دی اللہ نے سیدہ زہرا کی۔
اور باطل کے سامنے اپنے تیور بدلنے کی ضرورت پڑی تو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی سیرت سیدہ زینب. اب جو سنانا چاہ رہا ہوں وہ سنیے، بات ختم کر رہا ہوں. سیدہ زینب نے دربار دمشق میں خطبہ دیا، خطاب کیا یزیدیوں سے. حالانکہ منہ لگانے کے لائق تو وہ تھے ہی نہیں، مگر یہ علی کی بیٹی تھی. تاریخ میں آتا ہے کہ جب آواز گونجی، خطبہ شروع ہوا، تو ایک پل ایسا لگا کہ یہ سیدہ زینب نہیں، حیدر کرار خطبہ دے رہے. لہجے کو بدلا، آواز کا پردہ بھی کیسے، لہجے کو بدلا. اور سورہ احزاب میں میرا اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی غیر محرم آ جائے تو اپنے تیور بدل دو. دروازے پر کوئی غیر محرم آئے تو کہو کون ہے، یہ نہیں کہ کون ہے، تاکہ وہ مبتلا نہ ہو فتنے میں. یہ سورہ احزاب کی ترجمہ سنا. اب سنو، پیر صاحب فرماتے ہیں کہ ہر کان میں رس گھول رہی ہو جیسے. اگر خاموش ہے تو چھوڑ دو، نہیں سننا چاہ رہے تو چھوڑ دو. ہر کان میں رس گھول رہی ہو جیسے، جبریل زباں کھول رہے ہو جیسے. ہر کان میں رس گھول رہی ہو جیسے، جبریل زباں کھول رہے ہو جیسے. اور دربار دمشق میں زینب کا وہ خطبہ منبر پہ علی بول رہے ہو جیسے. اکبر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ تکبیر، اکبر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. پیارے نبی نے جینا سکھایا، باخدا انسان ہم کو بنایا، پہنایا پہنایا اخلاق و ایمان کا زیور. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. غلام حضرت شمشیر ہلکے میں مت لیجیے، غلام حضرت شمشیر ہے ہلکے میں مت لیجیے، وہ باطل کے لیے شمشیر ہے ہلکے میں مت لیجیے. میرے آگے فاتحہ پڑھنے یہ اندھے کو سمجھا کر وہ اورنگزیب عالمگیر ہے ہلکے میں مت لیجیے. اور اسی سے 313 نے باطل کو مٹایا تھا. یہ نعرہ تکبیر ہے ہلکے میں مت لیجیے. نعرہ تکبیر، 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 نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. خود بھی جیو جینے دو سبھی کو، ایزا نہ پہنچا خود سے کسی کو. اسلام کا یہ ہے درس منور، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. دو سبھی کو اسلام کا ہے یہی درس منور، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر. کیونکہ اب فقط شور مچانے سے کچھ نہیں ہونے والا. اللہ آپ کے نعروں کو سلامت رکھے. جس طرح آپ نے نعرے لگائے نا، اسی طرح ہم کو عمل کے میدان میں بھی آنا پڑے گا. کوئی یہ کہ نہ جائے کہ ریسا میں جلسہ تھا اور یہ بات نہ ملی، صرف نعرے لگا کے چلے گئے. نہیں نہیں، ہم نعرے کی بھی بات کریں گے اور عمل کرنے کی بھی بات کہیں گے. یاد رکھے کہ اب فقط شور مچانے سے کچھ نہیں ہونے والا، صرف ہونٹوں کو ہلانے سے کچھ نہیں ہونے والا. زندگی کے لیے بے موت مرتے کیوں ہو، اہل ایمان ہو تو پھر شیطان سے ڈرتے کیوں ہو. ہم بھی محفوظ کہاں اپنے ٹھکانے پر ہے، بعد بغداد ہم ہی لوگ نشانے پر ہے. خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والے ہو، مصطفیٰ والے ہو، مومن ہو، خدا والے ہو. اپنی گزری ہوئی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا کل پلٹ کر دیکھو. ہم پہاڑوں کو سینہ چاک کیا کرتے تھے، ہم دریاؤں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے. ہم نے مرحب کو بچھاڑا ہمیں یاد نہیں، ہم نے خیبر کو اٹھاڑا ہمیں یاد نہیں. کیونکہ رہتے محلوں میں بیگان حق بھول گئے، عیش و عشرت میں پیغمبر کا سبق بھول گئے. امن و عالم کی امی ظلم کی بدلی چھائی ہے. خواب سے جاگو، فلسطین سے صدا آئی ہے کہ کفر دم توڑ دے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ. آج بھی اگر آپ نکل آؤ نعرہ تکبیر کے ساتھ. نظمی کو آقا سے فیض ملا ہے، نظمی کو آقا
نظمی کو آقا سے فیض ملا ہے اور حسنینی جام اس نے پیا ہے نظمی غلام غلام حیدر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر کرم ہم پر ہے سارا سیدنا کا 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 ہمیں کافی سہارا سیدنا کا ہمیں کافی سہارا سیدنا کا شعر سنیں خدا نے سب جوانوں کو بنا کر خدا نے سب جوانوں کو بنا کر خدا نے سب جوانوں کو بنا کر صرف صدقہ سیدنا کا صرف صدقہ سیدنا کا خدا نے سب جوانوں کو بنا کر خدا نے سب جوانوں کو بنا کر صرف صدقہ سیدنا کا صرف صدقہ سیدنا کا شان کا گھر ہے شعر سنیں انشاءاللہ مزے کو مزہ آئے گا وہ کہتے ہیں کہ گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے یہ وحی کی منزل ہے یہ قرآن کا گھر ہے اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے مومن کی منافق کی پہچان کا گھر ہے کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رنج و منن میں اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا عصمت سے امامت سے عنایت سے نوازا ہر فرد کو قرآن کی آیت سے نوازا سانچے میں مسیحیت کے سب افراد پلے ہیں سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں عقیدتوں کے ہر ایک ولد پر درود لکھنا سلام لکھنا جھکا کے سر کو درود پڑھ کر جناب زہرا کا نام لکھنا جو کرنا وہ سرکار کو راضی قدم قدم پر دھیان رکھنا کہیں عقیدت نہ ڈگمگائے پھر اپنے اشکوں کی روشنائی سے جناب زہرا کا نام لکھنا جو کرنا وہ سرکار کو راضی جو کرنی وہ زمانے میں سرفرازی قلم کو سجدے میں رکھ کے ساجد حسین کی امی کا نام لکھنا ارے حجاب و عظمت سے اذن لے کر نشان بنت رسول لکھوں قلم کے اوپر نقاب دے کر ادب سے لفظ بطول لکھوں اور میں ان کی پاکی کے بارے میں کیا بتاؤں تمہیں جس کا پیکر عرش پر سجدے میں تھا ارے ظہر پڑھ کر وہ حسن کی ماں بنی نماز عصر میں ان کا سر سجدے میں تھا جسم ہے گی نہیں قرآن جاری جسم ہے گی نہیں قرآن جاری ہنے سے سیدنا کا ہنے سے سلام کرے اس کے آستانے کو چلو چلو سلام کرے اس کے آستانے کو چلو سلام کرے اس کے آستانے کو حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو السلام یا سیدہ السلام یا طیبہ السلام یا ساجدہ السلام یا عابدہ السلام یا زاہدہ السلام یا شریفہ السلام یا مخدومہ السلام یا محدثہ السلام یا مخدومہ السلام یا فاطمہ بنت رسول اللہ السلام یا ام الحسنین السلام یا ام زینب جسم ہے ہی نہیں قرآن جاری جسم ہے ہی نہیں قرآن جاری ہنے سے سیدنا کا ہنے سے سیدنا چشمہ
کدھر گیا؟ پشت نبی تھی جس کی سواری وہ سوار کدھر گیا؟ چشمہ تھا جس کے فیض کا جاری کدھر گیا؟ پشت نبی تھی جس کی سواری وہ سواری کدھر گیا؟ وہ سوار کدھر گیا؟ ارے نو کے نیزہ پہ سنایا جس نے کلام حق قرآن پوچھتا ہے وہ قاری کدھر گیا؟ ارے جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا. اور نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کا لال یہ سر علی کا ہے جھکایا نہ جائے گا. کہ مقصد شاہ جو پورا نہیں ہونا، مقصد شاہ جو کبھی پورا نہیں ہونے دے گا اسے خالق کبھی پیدا نہیں ہونے دے گا. اور نیزے پر دیکھ کر سر حسین کا زینب نے کہا شمر تجھے میرا بھائی کبھی اونچا نہیں ہونے دے گا. جسم ہے ہی نہیں قرآن جاری، جسم ہے ہی نہیں قرآن جاری، نیزے پر بلایا سیدہ کا. ایسی مثال ڈھونڈ کے لائے سر تن سے جدا ہو مگر موت نہ آئے. تاریخ ایسی مثال ڈھونڈ کے لائے سر تن سے جدا ہو مگر موت نہ آئے. سوچوں جو میں صبر و رضا کے مائی نیند ایک نام حسین ابن علی ذہن میں آئے جو اپنی پیاس سے لہروں کو پال سکتا ہے، شراب دشت کو سمندر میں ڈال سکتا ہے. کہا حسین نے کل میں علم اسے دوں گا بغیر بازو جو پرچم سنبھال سکتا ہے. تلے کی مشکلیں صدقہ نبی کا، تلے کی مشکلیں صدقہ نبی کا. لگا ایک بار سیدہ کا، لگا ایک بار سیدہ کا، لگا ایک بار نعرہ سیدہ کا. تو ایک
کا فرمان نہ بدلے گا، فاران کی چوٹی کا اعلان نہ بدلے گا، دلی کا منسٹر ہر بار بدلتا ہے مگر سن لو نیچا والو، دلی کا منسٹر ہر بار بدلتا ہے مگر سن لو، اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا، کہ دیارے ہند میں صوفی سماج چلتا ہے، اسی کے زیر اثر کام کاج چلتا ہے۔ جناب آپ کی سرکار ابھی کی ہے، یہاں تو صدیوں سے خواجہ کا راج چلتا ہے۔ یا رسول اللہ کرم ہے خواجہ ہم سبھی کے اوپر، یہ کرم ہے خواجہ ہم سبھی کے اوپر، ورنہ بھارت جیسے دیش میں مسلمان کا سب کام نہیں بولتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ بابا علیہ وسلم۔ کل جہاں محفل ہے نا اپنی، بھئی آپ لوگوں کو بہت لطف ہو بھاری رہا علاقہ ہے، یعنی ہم جو کہ اب لوگوں کو تمہارے اچھا لگ رہا ہے؟ گاڑی میں بتاؤں گا، کتنوں کو اچھا نہیں لگ رہا؟ تفصیل سے بتاؤں گا۔ استغفر اللہ، سب کو اچھا لگ رہا ہے۔ اچھا یہ اچھا کیوں لگ رہا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک اچھی بات ہے۔ اتنی محنت سے ہمارے محسن بھائی نے بنایا، آگے نہیں آئے گا تو کیسے ہے نا، یہ بھی ایک بات ہوتی ہے۔ محبت والوں کی قدر محبت کی طرح اس کو کر کیا جانا چاہیے۔ اتنا بڑا کرم ہے، یہ سیدہ پاک کا نام لکھا ہے، اور بھائی سننے کے موڈ میں ہو یا نہیں پہلے تو یہ بتاؤ۔ اتنا میں بول چکا ہوں کہ میرا بھی گلا بیٹھ گئے، بلاتے ہیں باپوں کو، لیکن میں اتنا بول دیتا ہوں کہ میرا گلا بیٹھ گیا۔ کیوں بیٹھتا ہے معلوم آپ کو؟ یہ اندر کا عشق ہے، ہائے ہائے، اور اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اچھے اچھوں نے چھوڑ دیا، وہ اچھے اچھے تھے اب نہیں، اور جو اب ساتھ ہیں نا وہ برے برے تھے مگر اب سارے اچھے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دستار کی سائز کیا ہے یہ علی کا عشق طے نہیں کرتا۔ شملہ کتنا لمبا ہے یہ علی کا پیار طے نہیں کرتا۔ بڑے بڑے گستاخوں کے اماموں کی سائز سے کئی درجہ بہتر بہلول کی جوتیوں کی خاک ہے۔ واہ 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 واہ، علی والوں کی جملہ ملا ہے، اور بڑے بڑے دستار بندیوں سے کئی زیادہ عظمت والا وہ ہے جو علی والا ہے، اور جس کے سر پر پھٹی ہوئی ٹوپی ہے۔ اللہ واہ واہ دیکھو، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر تمہیں علی کا نام سن کر مولائے کائنات اسد اللہ الخالق، شمش امامت، شمش امامت، کعبہ ولایت، اسلام کا جوہر، زہرا کا شوہر، اسد اللہ الخالق، تاجدار ہر مراد کل کفا، داماد پیغمبر، زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، ہم عاشقوں کا آقا، ہم عاشقوں کا داتا، ہم غمخواروں کا، ہم غم والوں کا غمخوار آقا، ہم سب کا مولا۔ اور کیسا مولا؟ جیسا میرا مصطفیٰ مولا ویسا علی مولا، جیسا میرا نبی مولا ویسا ہی مومنوں کا علی مولا۔ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ کریم، یہ ہم نے صرف ماحول بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ آپ کے جشن کی تاریخ ہے 13 رجب۔ بولو بھائی، کون سی تاریخ؟ کون سی؟ کون سی؟ کون سی؟ 13 رجب۔ 13 رجب کا نام آتی ڈیسا والوں کا چہرہ ویسی چمکتا ہے جیسا 12ویں پر چمکتا ہے۔ کیوں اس کی وجہ ہے معین الدین بھائی، ایک وجہ ہے، میں آپ کو وجہ سناتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ جتنی عوام سامنے بیٹھی ہے
یہ نبی کے بال کی بھی تعظیم کرتی ہے، میرے نبی کی آل کی بھی تعظیم کرتی ہے۔ وہ ایک قوم ہے نہیں، ایک ٹولہ ہے جو بالوں کو تو بڑی تعظیم سے اٹھاتا ہے، مگر جب آل کی بات آتی ہے بھئی چہرہ پر داڑھی ہے، ماتھا پہ ٹوپی ہے، جھپو پہنیو کہ پینٹ شرٹ پہنیو، تو یہی سب دیکھتا رہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے بتا دیا، سنیوں کے امام نے بتا دیا کہ سید کی تعظیم داڑھی مونچھ دیکھ کر نہیں، خون رسول دیکھ کر کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت سادات زندہ باد زندہ باد۔ کون اعلیٰ حضرت؟ اعلیٰ حضرت نے مولا کائنات کی بارگاہ میں سلام بھیجا۔ کیا سلام بھیجا؟ شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حق ایمان سے بولو، کسی اعلیٰ حضرت کا نام لیوا نہیں، یہ شعر کبھی سنایا تم کو؟ کیوں؟ اعلیٰ حضرت کے نام پر چندہ بٹورنا ہمارا کام نہیں، اعلیٰ حضرت کی اصل فکر دینا ہمارا کام ہے۔ اور مطلوع القمرین میں اعلیٰ حضرت نے بات قلم توڑ دیا۔ ایک سائن نے سوال کیا آپ سے کہ اے اپنے وقت کے محدث، اے اپنے وقت کے امام، یہ بتائیے کہ پل صراط پار کرنے سے پہلے کوئی چٹھی لینی پڑی؟ مطلع القمرین میں لکھا ہے، میں گھر کی کتاب سے نہیں اپنے ایمان کی کتاب سے بتا رہا ہوں۔ پوچھا گیا اے احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ، کیا پل صراط پار کرنے سے پہلے کسی کی اجازت لینی پڑے گی؟ تو میرے احمد رضا نے کہا لینی پڑے گی۔ کس کی؟ تو کہتے ہیں تاج دار العطا، مراد کل کفا، داماد پیمبر، زہرا کا شوہر، مولا علی مشکل کشا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جسے اہل بیت۔ علی کی پرمیشن نہ ملے وہ پل صراط پار نہیں کر سکتا۔ اور ایک بات، آخری بات کر رہا ہوں، 2 منٹ دیں گے مجھے آپ؟ علی کا عشق صرف نعروں میں نہیں ہے، سنو میری بات، علی کا عشق صرف 2 بجے تک جلسوں میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے، علی کا عشق مصلی پر سجدے میں سر رکھنے کا نام ہے۔ علی کا عشق اگر تمہیں بستر سے اٹھا کر مسجد تک نہیں لے جاتا تو اپنے عشق پر غور کرو۔ یہاں پر نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد بیٹھی ہے، اگر علی کا عشق تمہیں ماں باپ کے سامنے سر جھکانے کی تعظیم نہیں سکھاتا تو اپنے عشق پر غور کرو۔ علی کمزور نہیں ہے، تیرا عشق کمزور ہے۔ علی کمزور نہیں ہے معاذ اللہ، تیرا عشق کمزور ہے۔ اور ایک بات، سب گنہگار ہیں، میں بھی نہیں کہتا میں پارسا ہوں، نماز میں بھی پڑھتا ہوں، امامہ میں بھی باندھتا ہوں، جمعہ میں بھی جاتا ہوں، روزے میں بھی رکھتا ہوں، انشاءاللہ حج بھی کریں گے، سب گنہگار ہیں، مگر بات گناہوں کی نہیں، بات جب بخشش کی آتی ہے تو اللہ پار سائی نہیں، پاکیزگی نہیں، نسبت حبیب دیکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ قرض لے گی گناہی واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ یعنی پرہیزگاری، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، ہم پرہیزگار سے آئیں گے نا تو میرے آقا جب گناہوں کو گنہگاروں کو بخشا رہے ہوں گے نا تو پرہیزگار کہیں گے یار تھوڑے گناہ ہمیں بھی دے دو۔ سبحان اللہ، اتنی پرہیزگاری کیا کام کی کہ شفاعت مصطفیٰ سے محروم ہو جائے۔
اپنے عشق پر کامل یقین رکھو. جب بابا صاحب کا دور تھا اس وقت فتنہ تھا گستاخ رسولوں کا، اور یہ دور ہے گستاخ اہل بیت کا. یہ حق کہہ رہا ہوں میں. اس وقت روئے زمین پر صرف 2 گروہ ہیں، ایک حسینی اور ایک یزیدی. آپ کس گروہ میں رہنا چاہتے ہیں یہ فیصلہ آپ کا ہے. نہیں، آپ کا نہیں ہے، یہ علی کا فیصلہ ہے. میں اب اپنے بزم کی رونق جانے محفل آخری خطاب سنیں گے یا نہیں آپ؟ شاعر کہتا ہے کہ تیرے خون میں شامل بغض علی. اسے خاموشی سے سنیں گے آپ؟ یہ کلام ہو رہا ہے منکرین سے. ایک عاشق کہہ رہا ہے کہ تیرے خون میں شامل بغض علی، میری روح میں شامل علی علی. تیرے خون میں شامل بغض علی، میری روح میں شامل علی علی. تیرے دل پر کفر کا پہلا، میری دھڑکن میں ہر دم علی علی. تو در بدر ٹھوکریں کھاتا رہے، میرا ایک ہی در علی علی. میرا ایک ہی در علی علی. تیرا شجرہ تجھ کو پتا نہیں، تیرا شجرہ تجھ کو پتا نہیں، میرا حسب و نسب ہے علی 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 علی. تو نام علی سے جل مر، تو نام علی سے جل مر، میرے خود میں شامل علی 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 علی. آئیے دعوت پیش کرتے ہیں حضرت کو کہ آپ کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. عظمت و شان اہل بیت، عظمت و شان صحابہ. نگر نگر گلی گلی، گلی گلی نگر نگر. یہ ہماری محفل ہے. بے شک بے شک. گلی گلی نگر نگر، اور گلی گلی نگر نگر، پھر نگر نگر گلی گلی. نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. غوث اعظم بمنی بی سرو ساما مددی، قبلہ دی مددی، کعبہ ایمان مددی. اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستراز کلیدی کرم کشا. سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوء ما، یک نظر کن سوء ما، یک نظر کن سوء ما. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلوا علیہ صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رونق اسٹیج باوقار معزز علماء کرام، خصوصیت کے ساتھ باہر سے تشریف لائے
ہر دل عزیز نقیب ہندوستان حافظ و قاری سید سہیل باپو قادری فاطمی اور ان کے بغل میں تشریف فرما بلبل باغ مدینہ مداح رسول و آل رسول محترم و مکرم مقبول بارگاہ مرشد حضرت بلبل مستجاب معین الدین صاحب قبلہ اور میری دائیں اور تشریف فرما میرے برادر شمشیر اہل بیت حضرت علامہ سید حسن علی بابا قادری الحسینی اور میرے سامنے تشریف فرما جملہ غلامان محمد و آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وأيضا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان ملت اسلامیہ، یقیناً آج کی محفل عرش کی سیر کر رہی ہے، اور وہ اس لیے کہ آج ان کا ذکر ہوا جن سے محبت صرف فرش والے ہی نہیں بلکہ عرش والے بھی کرتے ہیں۔ اور جب بھی سہیل باپو ساتھ میں ہوتے ہیں اور اگر ان کے ساتھ ساتھ حسن علی بابا بھی ہوں تو پھر محفل اس اونچائی پر ہوتی ہے کہ ہر خطیب کا کام نہیں کہ وہاں سے شروع کرے، اور میں تو کوئی خطیب ہی نہیں، تو آپ غور فرمائیے میرے لیے کتنا مشکل ہوگا، لیکن مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ میری اس مشکل کو آسان کر دیں گے۔ تو آئیے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، اس سے قبل سب سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر سیدہ کے بابا حسنین کریمین کے نانا ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرمانے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور پورا مجمع بآواز بلند صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جس ہستی کا ذکر کرنے حاضر آئے ہیں، حدیث کی روشنی میں ایک بات عرض کروں گا۔ نبی نے فرمایا کہ علی کا ذکر سن کر جو خوش ہو جائے مسکرا دے وہ اپنا ہے۔ یعنی مومن کی پہچان یہ ہے کہ مومن علی کے ذکر پر خوش ہوتا ہے، اور منافق کی یہ پہچان کہ علی کے ذکر پر اس کی صورت، اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ یعنی جس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمک اٹھے، سمجھ جانا کہ وہ مومن ہے، اور جس کا چہرہ مرجھا جائے سمجھ جانا کہ وہ منافق ہے۔ تو عزیزان ملت، قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کریمہ جس کا ترجمہ بھی آپ جانتے ہیں، اور الگ الگ انداز میں آپ نے اس کی تفسیر اور اس کی وضاحت مجھ سے سماعت کی۔ مختصر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس آیت میں اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو یہ حکم دے رہا ہے کہ ہم نبی کی آل سے مودت کریں۔ بول دیں سبحان اللہ، پیچھے والے بھی بولیں۔ اللہ اس آیت میں ہمیں اور آپ کو اہل بیت سے مودت کا حکم دے رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ محبت نام ہے دنیا کی ہر شے کو قربان کر دینے کا، اور مودت نام ہے کہ صرف شے ہی نہیں بلکہ اپنی جان کو بھی قربان کر دینے کا۔ اور آسان کر دوں، توجہ ہے آپ کی، اور آسان کر دوں اور سمجھاتا چلوں کہ مودت کسے کہتے ہیں اور کس طرح ہونی چاہیے۔ تو مودت اس طرح ہونی چاہیے جس طرح مچھلی کو پانی سے ہوتی ہے۔ مچھلی کھاتے ہیں نا آپ لوگ، تو بول دیجئے مودت اس طرح ہونی چاہیے جس طرح مچھلی کو پانی سے ہوتی ہے۔ یعنی جیتے جی بھی مچھلی پانی کو طلب کرتی ہے، پانی نہ ہو تو مچھلی کا جینا دشوار، اس کی زندگی تمام۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ مودت اس طرح ہونی چاہیے جیسے مچھلی کو پانی سے ہوتی ہے، یعنی جب تک زندہ رہتی ہے پانی سے دور نہیں ہوتی، جب تک زندہ رہتی ہے پانی سے دور نہیں ہوتی، اور جب مر جاتی ہے ہم کاٹ کر کھا لیتے ہیں تو پیٹ میں جانے کے بعد بھی پانی کو طلب کرتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمارا رشتہ علی، زہرا، حسن و حسین سے ایسا ہو کہ جیتے جی بھی یہ نہ ہم سے جدا ہو نہ ہم ان سے جدا ہو۔ جیے تو ان کی محبت میں اور مرے تو ان کی محبت میں۔ بے شک اور آگے بڑھیے، توجہ ہے آپ کی، بالکل نئی بات آپ کی خدمت میں نظر کر رہا ہوں۔ جو سنیچر میں آتے ہیں انہوں نے تو سنی ہوگی، جو سنیچر کو نہیں آتے انہوں نے نہیں سنی۔ تو زیادہ تعداد باپو نہ آنے والوں کی ہے، تو چاہتا ہوں کہ کیوں نہ اس حدیث کو پڑھ دیا جائے، لیکن اس سے پہلے میں بیدم کو ضرور یاد کروں گا، کیونکہ بیدم نے کہا کہ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات۔ بول دیں ذرا زبان، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا
کہ بیدم نے یہ کہا تو کہا کیوں کہ بیدم یہی تو بات ہے مقصود کائنات، یعنی بیدم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ 5 نہ ہوتے تو نہ اللہ زمین کو بناتا نہ آسمان کو بناتا۔ آسمان ہے، زمین ہے، معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے جو کائنات کو خلق کیا انہی 5 کے لیے، تو زمین ہو یا آسمان، چاند ہو یا سورج، شجر ہو یا حجر، یہ سارے اس لیے ہیں کیونکہ پنجتن ہے۔ اللہ اکبر، یہ سارے اس لیے ہیں کیونکہ پنجتن ہے۔ پنجتن ہے تو کائنات کا وجود ہے۔ بیدم یہی تو بات ہے مقصود کائنات۔ اس شعر کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، کتاب کا نام ہے سہیل باپو المودۃ فی القربیٰ، لکھنے والے ہیں میر سید علی حمدانی، بہت پیاری کتاب ہے، اکثر اس کتاب سے روایت کو میں پڑھتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اپنی کتاب المودۃ فی القربیٰ میں اس روایت کو لے کر کے آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو خلق فرمایا تو ان دونوں کو جنت میں بھیجا۔ جب دونوں جنت میں آ گئے تو اپنی پیدائش پر فخر کرنے لگے۔ فخر اس بات کا تھا کہ اللہ نے ہمیں کتنی خوبصورتی سے خلق فرمایا، اور خلق فرمانے کے بعد ہمیں جنت میں بھیج دیا۔ جنت میں بے شمار نعمتیں ہیں، ہم جن نعمتوں سے لطف اٹھا رہے ہیں، تو روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت حوا جب جنت میں آئے تو اپنے خلقت، اپنے خلق ہونے پر، اپنی بناوٹ پر، اپنی پیدائش پر فخر کرنے لگے کہ اللہ نے ہمیں جنت میں رکھا، اللہ نے ہمیں جنت میں رکھا۔ حضرت آدم و حوا ابھی فخر ہی کر رہے ہیں کہ حضرت آدم و حوا نے جنت میں ایک نورانی شکل والی شہزادی کو دیکھا۔ کسے دیکھا؟ ایک نورانی صورت والی شہزادی کو دیکھا تو عرض کرتے ہیں پروردگار جب سے جنت میں آئے ہیں تب سے لے کر اب تک کبھی اس نورانی صورت والی لڑکی کو نہیں دیکھا۔ اے پروردگار آخر یہ ہے کون؟ اور روایت کے الفاظ تو یہ ہیں کہ جب حضرت آدم و حوا نے اس نورانی صورت والی شہزادی کو دیکھا تو اس شہزادی کے سر پر ایک نورانی تاج تھا۔ اللہ اکبر، ایک نورانی تاج تھا اور کانوں میں 2 گوشوار تھے۔ عرض کرتے ہیں پروردگار یہ نورانی صورت والی جسے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا آخر یہ ہے کون؟ تو آواز آتی ہے اے آدم و حوا تم جسے دیکھ رہے ہو یہ کوئی معمولی شہزادی نہیں ہے۔ اے آدم و حوا تمہاری اولاد میں ایک نبی ہوگا جس کا نام محمد ہوگا۔ یہ نورانی صورت والی شہزادی اس محمد کی بیٹی فاطمہ ہے۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت و شان خاتون جنت، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد۔ عزیزان ملت اسلامیہ پوری توجہ رکھیے گا، رب نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم جسے تم دیکھ رہے ہو یہ محمد کی بیٹی فاطمہ ہے، یہ محمد کی بیٹی فاطمہ ہے۔ اور اے آدم و حوا اس بیٹی فاطمہ کے سر پہ جو نورانی تاج ہے اس سے مراد علی ہے، اور کانوں میں جو 2 گوشوار ہے ایک سے مراد حسن ہے دوسرے سے مراد حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب پڑھو بیدم کا شعر۔ بیدم کہتے ہیں کہ بیدم یہی تو باج ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔
اور سنتے چلیے، اپنی بات نہیں کروں گا، صرف روایات سنانے لگا ہوں۔ تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں، بولو، تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، دشمنی ان سے ہے جو زیر کسا رہتے ہیں، اور تیری نالین کے تصدق پر مر مٹنے والے تیری دستار کے وارث سے خفا رہتے ہیں۔ تیری نالین کے تصدق پر مر مٹنے والے تیری دستار کے وارث سے خفا رہتے ہیں۔ اب واقعہ سن لیجئے ذرا، میں واقعے کو شارٹ کر کے بیان کروں گا کیونکہ مجھے خطابت کا لطف بھی لینا ہے، تو اگر طول دینے لگا تو مجھے مزہ نہیں آئے گا، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اللہ نے میرے اور آپ کے آقا کو معراج پر بلایا، الحمدللہ ہم علی کی چادر والے ہیں، اور زور سے چادر کو ذہن میں رکھیے گا، چادر بہت لوگ استعمال کرتے ہیں، اور بعض کی چادر تو ضرورت سے زیادہ لمبی ہوتی ہے، ہماری چادر صرف اتنی لمبی ہے کہ گلے میں ڈال لو اور یہاں تک آ جائے۔ مولانا شوکت کی بھی چادر ہے ماشاءاللہ، یہیں تک آتی ہے، وہ چاہیں بھی تو نہیں اوڑھ سکتے، اور ان سے بھی مختصر تو ماشاءاللہ بلبل مستجاب کی ہے، رنگ بھی ہرا ہے، بول دو، پہلی بار تو سن نہیں رہے ہو آپ، تو اشاروں کی زبان بھی سمجھا کرو آپ۔ تو عزیزان ملت، اللہ نے اپنے آقا اپنے حبیب کو آج بھی ہے اور قیامت تک رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شیخین زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ۔ تکلیف ہمیں وہاں ہوتی ہے کہ جب بھی علی کا ذکر آئے مقابل میں کچھ لا کے کھڑا کر دو۔ میں کہتا ہوں نادانو، تم نے اگر شیخین سے سچی محبت کی ہوتی تو یہ حرکت نہ کرتے، یہ حرکت نہ کرتے، تو جتنا نبی نے کہا اتنا مانو نا، نبی سے نہ ایک قدم آگے بڑھنے کی تمہیں ضرورت، نہ ایک قدم پیچھے ہٹنے کی۔ تو دوستو وقت کافی ہو چلا، میں 10 منٹ میں اپنی بات کو تمام کروں گا، توجہ ہے آپ کی؟ 10 منٹ میں اپنی بات۔ مولائے کائنات کہاں پیدا ہوئے؟ کعبے میں۔ اب اگر اس کو تفصیل سے بیان کروں گا تو پھر مجھے آدھا پونا گھنٹہ چاہیے، تو فی الحال اتنا سمجھیں کہ فاطمہ بنت اسد، بولیں سبحان اللہ، وہ بی بی جن سے میرے آقا اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو میرے اور آپ کے آقا آپ کے سرہانے آ کر بیٹھ گئے اور زارو قطار رونے لگے اور فرمانے لگے کہ اے میری ماں کے چلے جانے کے بعد آپ ہی نے تو میرا خیال رکھا تھا، خود نہیں کھاتی تھی مجھے کھلاتی تھی، مجھ سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اور روایت کے الفاظ تو یہ بھی ہیں کہ جب دفنانے کا وقت آیا تو میرے اور آپ کے آقا نے خود اپنے دست مبارک سے قبر کو کھودا، خود اپنے ہاتھوں سے مٹی کو باہر نکالا، اور دفنانے سے پہلے خود میرے اور آپ کے آقا قبر میں لیٹ گئے کہ چوڑائی اور لمبائی برابر تو ہے نا، اور اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا نے اپنا پیراہن بی بی فاطمہ بنت اسد کو عطا فرمایا، اتنی محبت فرماتے تھے۔ تو جب ولادت کا وقت قریب آیا، میں باتوں کو شارٹ کروں گا، جو چند پوائنٹس ہیں وہ آپ کی خدمت میں نظر ہیں، ٹھیک ہے؟ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو آواز آئی کہ اے فاطمہ بنت اسد، خانہ کعبہ کے قریب چلی جاؤ۔ جب قریب آئیں تو خانہ کعبہ کی دیوار پھٹی شک ہوئی، فاطمہ بنت اسد اندر گئی اور مولائے کائنات کی ولادت ہوئی۔ اب سنیے گا توجہ کے ساتھ،
جب ولادت ہوئی تو حضرت فاطمہ بنت اسد کا یہ جملہ تھا کہ میں نے اتنا خوبصورت اور نورانی صورت والا بچہ کبھی نہیں دیکھا. اتنی نورانی اور پیاری صورت والا نور والا بچہ میں نے نہیں دیکھا. ناسبی کہتا ہے کہ خانہ کعبہ میں اندھیرا تھا، تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ مولا کائنات اتنے خوبصورت پیدا ہوئے؟ جب اندھیرا ہوتا ہے تو چیزیں نظر نہیں آتی. میں نے کہا نادان، حدیث نہیں پڑھی؟ نبی نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے بنے ہیں. انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے. اب کعبے میں ولادت ہو گئی، بڑی تیزی کے ساتھ آگے آئیے. عرب کا یہ ماحول تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو اسے ایک پتھر پہ لٹایا جاتا اور ایک سانپ نکل کر کے آتا، جسے کاٹ لیتا تو لوگ کہتے کہ ماں باپ کا چریتر ٹھیک نہیں، اور جسے نہیں کاٹتا تو سمجھ جاتے کہ ماں کا چریتر ٹھیک ہے. تو جب حضرت ابو طالب مولائے کائنات کو لے کر باہر تشریف لائے تو کچھ بدماشوں نے کہا کہ اے ابو طالب، کہاں لے جا رہے ہو؟ کیا مکہ کا دستور نہیں معلوم؟ پتھر پر لٹاؤ، سانپ آئے گا فیصلہ کرے گا. ابو طالب کو کیا ٹینشن تھا؟ ابو طالب کو کیا ٹینشن تھا؟ کہا ٹھیک ہے، لٹا دیتا ہوں، آگے تم جانو. مولائے کائنات کو پتھر پر لٹایا، سانپ نکل کر کے آیا. تمام کفاروں، مشرکین اور بدماشوں کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ سانپ تکلیف دیتا ہے یا سونگھ کر نکل جاتا ہے. روایت کہتی ہے کہ جب سانپ مولائے کائنات کے قریب آیا تو مولائے کائنات نے ننھے ہاتھوں سے سانپ کا گلا چیر دیا. عرب کے بدماشوں نے دیکھا تو عربی زبان میں کہا حیا درہ. جب کہا حیا درہ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا مکہ کہہ رہا ہو حیدرہ حیدرہ. عزیزان ملت اسلامیہ، اتنا وقت نہیں کہ پوری ولادت سناؤں، لیکن ہاں آخر میں جو میں سوچ کر آیا تھا وہ سن لو. جب فاطمہ بنت اسد کے گھر تشریف لے آئے، سارے معاملات نمٹ گئے تو آپ کے لیے ایک دایا کا اہتمام کیا گیا. اور عرب میں رواج تھا دایا کا. دائی کو بلایا جاتا، دایا آتی تھی اور وہ دودھ پلاتی تھی یا دایا کے سپرد کر دیا جاتا تھا. تو بہرحال جب مولائے کائنات دایا کی گود میں جاتے اور جب بھی میرے اور آپ کے آقا تشریف لاتے تو علی اپنا چہرہ پھیر لیتے اور دودھ نہیں پیتے. ہلکے میں سبحان اللہ نہیں بولنا. دیکھیے جزاک اللہ کی آواز آئے اس سے پہلے میں اپنی تقریر ختم کر دینا چاہتا ہوں. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو جب حضور تشریف لاتے تو آپ دایا کا دودھ نہیں پیتے، چہرہ پھیر لیتے اور انتظار کرتے کہ کب اللہ کے رسول اپنی زبان علی کے منہ میں ڈالیں. توجہ، روایت کے الفاظ سنیے گا. انتظار کرتے کہ کب اللہ کے رسول اپنی زبان میرے منہ میں ڈالیں. روایت کہتی ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول اپنی زبان، اپنا لعاب علی کے منہ میں ڈالتے تو علی چوستے چوستے کئی بار سو جاتے. اور 3 مہینے تک یہ سلسلہ جاری رہا کہ نبی آتے رہے، زبان چساتے رہے، نبی آتے رہے، لعاب منہ میں ڈالتے رہے. ہم نے علی سے پوچھا علی بچے تو دایا یا ماں کا دودھ پی کر بڑے ہوتے ہیں، آپ زبان چوس رہے ہیں؟ تو جواب دیا خیبر دایا کے دودھ سے نہیں، لعاب مصطفیٰ سے اٹھا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
مجھے تو خیبر بھی اکھاڑنا ہے، مجھے تو مرہب کو بھی پچھاڑنا ہے، تو یہ کرشمے دایا کے دودھ سے نہیں، لعاب مصطفیٰ سے ہوگے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تھی مولا کائنات کی ولادت، اور آپ کی ولادت کے حوالے سے کچھ باتیں آخر میں ایک ضروری پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں۔ آج کرناٹکا کی سرزمین پر جو واقعہ اور جو حادثہ ایک خاتون کے ساتھ پیش آیا، اور اس نے نعرہ تکبیر کی صدا بلند کر کے زمانے کو بتا دیا کہ جو لاکھوں پیر مل کر نہیں کر سکے، وہ زینب کی کنیز نے کر کے دکھایا، وہ زینب کی کنیز نے کر کے دکھایا۔ اور ڈاکیومنٹ کے حوالے سے ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جب ہم نے یہ آپ کے لطف لینے کے لیے اور پیغام لینے کے لیے، جب ہم نے تصور میں اس خاتون، اس بچی، اس مسکان سے پوچھا کہ بیٹا یہ جرأت آئی کہاں سے، تو آواز آتی ہے میرے باپ کا نام حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو پیغام تھا جو دے دیا کہ نام اچھے رکھا کرو، جب نام حسین رکھو گے تو اولاد میں جرأت آ ہی جائے گی۔ زندہ باد ماشاءاللہ۔ اور یہ سچ ہے، اس بچی کے باپ کا نام حسین ہے، تو نام کی تاثیر ہے، اللہ نے اولاد کو اتنا بہادر بنایا۔ تو اے سیدہ کی کنیزوں، اے اللہ کے رسول کے امتیوں، صرف اپنے موبائل پر اسٹیٹس مت لگاؤ، ویڈیو کو ایڈٹ کر کے فیس بک انسٹاگرام پر شیئر نہ کرو۔ اگر شیئر کرنا ہے تو اپنے کردار کو کرو۔ واہ واہ، زندہ باد بے شک۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، جواب تمہیں اسٹیٹس سے نہیں دینا ہے، جواب تم نے ویڈیو کو ایڈٹ کر کے نہیں دینا ہے، جواب تمہیں اپنے عمل سے دینا ہے۔ بے شک۔ جس چیز کو انہوں نے دبانا چاہا، جس پردے کو انہوں نے مٹانا چاہا، میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہوں گا اور ان کے ماں باپ سے کہوں گا کہ ان باطل فرقے والوں کو اور ہندوستان کے دشمنوں کو اگر جواب دینا ہے تو اسٹیٹس لگا کر کے نہیں، اپنی قوم کی بچیوں کو برقعے دے کر تمہیں جواب دینا ہے۔ جتنا وہ دبا رہے ہیں ہمیں اتنا عام کرنا ہے۔ بے شک انشاءاللہ۔ برقعوں کو عام کرو، پردے کو عام کرو، یہی جواب ہے ان کا۔ آپ نے ویڈیو شیئر کر دی، سمجھ لیا بہت بڑا تیر مار لیا، آپ نے کوئی تیر نہیں مارا ہے۔ اگر واقعی میں آپ کو اور آپ کے اندر اگر دین کی ہمدردی ہے، دین کا درد ہے، تو اپنی بچیوں کو برقع دو اور انہیں صحیح معنوں میں سیدہ زہرا پاک کی کنیز بناؤ۔ صرف انسٹاگرام پر کنیز زہرا آئی ڈی بنانے سے کام نہیں چلتا، کردار کو اپنانا پڑتا ہے، کردار کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ اور ہم الحمدللہ ہندوستان میں رہتے ہیں، الحمدللہ ہندوستان میں رہتے ہیں، تو ہمیں ہندوستانی کسی سی ایم یا پی ایم نے نہیں بنایا، غریب نواز نے بنایا ہے۔ تو اے غریب نواز کے شیدائیوں، پریکٹیکل طور پر مولائی بنو۔ یہ پیشانیاں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، یہ پیشانیاں کریم لگانے کے لیے نہیں، یہ پیشانیاں اللہ کے حضور سر جھکانے کے لیے دی۔ تو پیشانیوں کو چمکانا ہے تو سجدوں سے چمکاؤ۔ اور آج جس علی کا ذکر کرنے ہم اور آپ آئے ہیں نا، وہ علی کیا کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کو سردیوں میں فجر کی نماز اور سخت گرمیوں میں روزہ رکھنا بے حد پسند ہے۔ سردیوں کی فجر کی نماز اور سخت گرمیوں میں علی کو روزہ رکھنا بے حد پسند ہے۔ تو اگر واقعی میں تمہارا تعلق علی سے ہے، واقعی میں تمہارا تعلق حسین سے ہے، واقعی میں اگر تمہارا رشتہ اللہ کے رسول سے جڑا ہے، تو اس رشتے کا تقاضا یہ ہے کہ تم کردار اہل بیت کو اپنے اندر پیدا کرو۔
باد زندہ باد اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.